اس لیے میرے دوستو یہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری اور دنیا کے انسانوں کی زندگیاں بنائیں گے. گزرتی تو ہے زندگی سب کی، گزرنا مقصود نہیں ہے، وہ تو گزرے گی. سورج نکلے گا ڈوبے گا، سورج نکلے گا ڈوبے. 2000 ہو گئے، 2020 ہو گئے، 2021 ہو گئے تو جائے. وہ نہیں ہے، وہ گزاران ہے کہ نئی زندگیاں بن جائیں ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اور آخرت بناتے ہوئے زندگی گزارے. بڑی بات کہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ یہ آخرت بنانی ہے، اور کوئی غرض نہیں ہے، کوئی کسی سے کوئی غرض نہیں، کچھ نہ لینا نہ دینا، نہ اپنی بڑائی نہ اپنی تعریف، کچھ نہیں، آخرت بنانی ہے. صحابہ یہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں. بس کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم تو اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین دیا ہے، اس کے ذریعے سے ہماری آخرت بن جائے. بس انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. ہمارے عزائم ارادے اپنی دنیا بنانے کے نہیں ہیں، کیونکہ دنیا مقدر کی مل جائے گی، زندگی مقدر کی مل جائے گی، روزی مقدر کی مل جائے گی. ہاں، جو لکھا ہے وہی ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، وہی ملے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ہاں، اس لیے اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر کے دنیا میں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، کیونکہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہاں ذمہ داریاں آئے گی، وہی بندہ اچھا لگے گا جو ذمہ داری پوری کرے. جی ہاں، اور مدد اتنی ہی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. جی ہاں، جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. المعونۃ علی قدر المعونہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری جائے گی. دعاؤں میں بھی اتنی قبولیت آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جاتی ہے. کہ دعا عمل کا ثمرہ ہے کہ آدمی عمل کرتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. جیسے روزے دار کی دعا افطار کے بعد قبول ہوتی ہے، حج میں حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو اعمال جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیتوں کا ذریعہ ہے. اور دعا سے اللہ کی مدد لینی ہے. دعا سے کیا لینی ہے؟ کہ دعا سے اللہ کی مدد لینی ہے تاکہ اللہ کے دین پر قائم بھی ہو جائیں، اور دین بھی روئے زمین پر دین بھی قائم ہو جائے. کہ دین کے بارے میں جو کمی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے اس سے ہم نکل جائیں. خروج فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا یعنی اپنی کمی کوتاہیوں میں سے نکلنا، اپنی خواہشوں میں سے نکلنا. حیات صاحب میں ایسا ہے کہ نکلنا کس میں سے؟ گھروں سے. کہ گھروں سے نکلنا تو بہت آسان ہے، فضا بنتی ہے تو گھروں سے نکل جاتے لوگ، مالی حالت اچھی ہوتی ہے تو گھروں سے نکل جاتے ہیں. کہ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل کہ اپنی خواہش کے مقابلے میں حکموں پر اپنے آپ کو ڈالنا، خواہشوں میں سے نکلنا. مختلف خواہشیں ہوتی ہیں، بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے اور مختلف خواہشیں ہوتی ہے، سمندر ہے اندر خواہشوں کا. جی ہاں، کہ خواہشوں میں سے نکل کر حکموں پر آنا. ہاں، کہ اب حکموں والے بن گئے، خواہشوں والے نہیں. خواہش کی جگہ جنت ہے. خواہش کہاں پوری ہوگی؟ کہ خواہش جنت میں، ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی. اور کوئی امید جہنم میں پوری نہیں ہوگی، کوئی امید جہنم میں پوری نہیں ہوگی، مایوس رہیں گے. اور جنت میں کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی. لہم ما یشاؤون فیہا، کہ اس میں وہ ملے گی جو یہ چاہیں گے، ان کی خواہش ہوگی وہ دی جائے، بلکہ اس سے مزید دی جائے گی. یہ وعدے کیے گئے ہیں. تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ آخرت والے ہوتے ہیں. ایمان باللہ والیوم الآخر یہ اصل ہے کہ اللہ اور آخرت سامنے رکھ کر زندگی گزرے. ہاں، یہ مقصود ہے. اس میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، اپنے حقوق کی ادائیگی، اور پھر اس کو احسان اور اخلاص کے ساتھ. ہاں، کہ اس سے پھر حق تعالیٰ شانوں کے یہاں سے قبولیت ملتی ہے، اس کے درجات دیے جاتے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو اپنے عمل کے حساب سے اللہ تعالیٰ درجات دیں گے. جس طرح ثواب دیتے ہیں درجات بھی دیتے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کا حرص تھا
کہ ثواب بھی ملے، درجات بھی ملے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ملے، اسی کو سامنے رکھ کر کام کرنا کہ یہ مخلصین کا شیوا ہے، یہ مخلصین کا طریقہ ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے اخلاص کی برکت کی وجہ سے صحیح راستے کی ہدایت اور رہبری دنیا کے انسانوں کو ہوگی۔ المخلصون ہم مصابیح الہدی، کہ جو اخلاص والے ہیں وہی ہدایت کے چراغ ہیں، انہی سے لوگوں کو صحیح رہبری اور روشنی ملے گی کہ وہ باطل سے حق پر آ جائیں گے اور غلط سے صحیح پر آ جائیں گے، روشنی ملے گی۔ روشنی میں آدمی ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے، ایسے ہی صحیح راستے کی رہبری ہو جاتی ہے مخلصین کی وجہ سے۔ اس لیے انبیاء کرام نے اس کی دعوت دی ہے، اس کی تعلیم دی ہے کہ اپنے عمل میں اخلاص بھی پیدا کرنا ہے، استقامت بھی پیدا کرنی ہے، اور احسان اور انصاف کہ یہ صفتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، یہ نیت کر کے اپنے آپ کو اس میں چلانا ہے، اور اللہ سے مانگنا بھی ہے، کیونکہ اللہ دیں گے تو ملے گا، اللہ دیں گے تو ملے گا۔ اللہ کی دین اصل ہے، محنت تو اس کا ذریعہ ہے، محنت اس کا ذریعہ ہے، اصل تو اللہ دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے، ہاں، کہ ساری حالات اللہ ہماری ٹھیک کر دے۔ اللہم اصلح لنا شاننا کلہ، کہ اللہ ہماری ساری حالتیں ٹھیک کر دے، یہ دعا سکھائیے، ساری حالتیں ٹھیک کر دے، شخصی بھی اجتماعی بھی، تو کام بھی ہوگا اور کام کے ساتھ دعا بھی ہوگی، تو پھر حق تعالیٰ شانہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی، نصرتیں آئے گی۔ ہاں، نصرت آتی ہے تو حق جو ہے ترقی کرتا ہے، نصرت کا یہ اثر ہے کہ حق ترقی کرتا ہے۔ کہ نصرت کی مثال بارش کی ہے، زمین پر بارش برسی تو زمین کی اگنے والی چیزیں اگ کر کے اوپر آ جاتی ہے، وہ اپنا نتیجہ دکھاتی ہے۔ نصرت یہ پانی کی طرح سے ہے۔ نصرت کا ترجمہ عربی میں پانی دینے کے ہیں، عام طور پر لوگ نصرت کا ترجمہ مدد سے کرتے ہیں کہ نصرت میں مدد، وہ ٹھیک ہے، متبادل معنی ہے وہ، لیکن اس کا اصلی معنی کہ پانی دینا۔ اس لیے دین کی نصرت کرنے کا معنی یہ ہوا کہ دین کو پانی دو، جس طرح زمیندار زمین کو پانی دیتا ہے موقع پر، تو پھر اس کی پیداوار اوپر آتی ہے، ہاں، پیداوار اوپر آتی ہے اور اس کا نفع اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے دین کے مددگار رہیں، اپنے دین کو پانی پہنچائیں، اپنی محنتوں سے، اپنی دعاؤں سے، ہاں، اپنی قربانیوں سے ان کو پانی پہنچائے، تو پھر حق تعالیٰ چاہو لوگوں کے دلوں میں دین کو ایسا اگائیں گے جیسے زمین پر سبزہ اگتا ہے، کہ دشمن دوش ہو جائے گا، منافق مخلص ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ سے منافق مخلص ہو گئے، اور انہوں نے اپنے نفاق سے توبہ کر لی، اور جو معاند تھے، مخالف تھے، وہ موافق ہو گئے۔ ہاں، یہ پانی پہنچا دین کا، کیونکہ آپ نے دین کو اس طریقے سے پیش کیا، اور پھر وہ دین کے مددگار ہو گئے کہ اب ہمیں اس دین کی مدد کرنی ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس کے لیے اپنی طاقت کے مطابق، ہاں، درمیانی چال چلتے ہوئے آخر تک چلتے رہنا ہے۔ کب تک؟ آخر تک، کہ جب تک اللہ زندگی دے، جب تک اللہ طاقت دے، کہ چلتے ہی رہنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، کہ خبردار تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم مانتے مر جاؤ، کہ ماننے یہاں تک کہ مر گئے، تو ختم ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو اس کے لیے تیار ہیں سب؟ ہاں، اپنے آپ کو تیار کریں، جو تقاضے پیش کیے جائیں وہ تقاضے اپنے ذمے اوڑھتے ہیں، ہاں، کہ تقاضوں کے اوڑھنے سے دین کو مدد ملتی ہے اور راستے کھلتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس کی رغبتیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے۔ ہاں، اب ان کو اپنی زندگیوں پر ندامتیں ہوگی جو دوسرے راستے پر ہیں، وہ ندامت سے پھر حق راستے پر آتے ہیں، ندامت بھی اللہ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا صحیح محنت کے نتیجے میں۔ تو اب اس کے لیے آپ حضرات تیار ہیں؟ اب جو تقاضے آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ آپ اس کو پورا کریں گے۔